اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الحمدللہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کریں گے سورہ بینہ انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو اپنے وقت پہ ختم کر سکیں۔ ان کیس اگر کوئی ڈسٹربنس ہوگا ہمارے اس میٹنگ میں تو جس طرح لاسٹ ٹائم کیا تھا we'll have to just join in the meeting again۔ ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ آؤٹ ہو جائیں تو گھبرائیے گا نہیں، just join in the meeting again and see if we can just continue and finish it انشاءاللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا مگر اس کے بعد کوئی ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا، اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین خلائق ہیں، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی
قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ سورہ بینہ، کچھ مفسرین اور صحابہ کا خیال تھا کہ یہ مکی ہے، کچھ کا خیال تھا کہ یہ مدنی ہے۔ ہم اس میں اتنا زیادہ تفصیل سے نہیں جائیں گے کیونکہ it does not matter to us today، لیکن it is just to put things in proper context کہ یہ مکی ہے کہ مدنی ہے، کیونکہ مکی صورتوں میں ہم جانتے ہیں اس وقت دین اسٹیبلش نہیں ہوا تھا، چھوٹی سی کمیونٹی تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کر رہی تھی، اور مدنی جو صورتیں ہیں اس وقت تک دین اسٹیبلش ہو چکا تھا اور کچھ ایک فارم بن چکا تھا، مسلمانوں کی ایک تعداد بھی ہو گئی تھی، تو ذرا مضبوطی پکڑ گیا تھا دین۔ تو اکارڈنگ ٹو عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ یہ مکی ہے۔ باقی علماء اور صحابہ نے کہا کہ یہ مدنی ہے، تو یہاں پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سورۃ البینہ مدنیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیونکہ دور کلیئر نہیں ہے کہ مدنی ہے یا مکی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ جتنی مکی صورتیں ہوتی ہیں، مکی صورتوں کا انداز الگ ہوتا ہے اور مدنی صورتوں کا انداز الگ ہوتا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مدنی ہے اس لیے کہ اس میں اسٹیبلش دین کا ذکر ہے، اور زیادہ ممکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکی ہے کیونکہ اس میں کفار اور مشرکین کا ذکر زیادہ ہے۔ لیکن جہاں اللہ تعالیٰ جس طرح سے اس میں مخاطب ہے، it is more likely that it is a مدنی سورہ not a مکی سورہ، کیونکہ مدینہ میں جا کر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جوز اور کرسچنز کا زیادہ سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہسٹری کیا تھی کہ جو جوز اور کرسچنز تھے، کیونکہ جوز اور کرسچنز جو تھے وہ مدینہ کے اطراف، ان کے مدینہ کے اطراف رہا کرتے تھے۔ آپ کو میں نے بتایا کہ وہ گروپس میں اور ٹرائبز میں بٹے ہوئے تھے اور وہ مدینہ کے اطراف رہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ان سے انٹریکشن تب ہوا جب وہ مدینہ جا چکے تھے، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں سورہ کی طرف، کیونکہ ہمارے پاس جو ٹائم ہے اس حساب سے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس میں اس کی تفصیلات کمپلیٹ کر سکیں۔ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ نے نوٹ کیا کہ باقی صورتوں سے اس سورہ کا انداز الگ ہے، اور مفسرین کا کہنا ہے کہ یہ سورہ، اور اسپیشلی جو اس کی فرسٹ فیو آیاز ہیں، یہ سب سے زیادہ مشکل، کمپلیکیٹڈ ہیں ٹو ایکسپلین۔ پورے قرآن میں یہ سب سے زیادہ ون آف دا موسٹ ڈیفیکلٹ اینڈ کمپلیکیٹڈ آیاز ٹو ایکسپلین آدی سورہ بینہ۔ اب یہاں بات شروع کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور کہتا ہے کہ لم یکن الذین کفروا، تم نے اب اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اہل کتاب اور مشرکین میں سے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے جب یہ سورہ پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، انہوں نے ان سے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر ابی بن کعب کو یہ سورہ سناؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ تمہیں سنانے کے لیے کہا ہے۔ تو اس پہ سے انہوں نے پوچھا کہ کیا انہوں نے میرا نام لیا، میرا نام لے کے کہا کہ مجھے سنایا جائے؟
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नाम जी। तो उबय बिन काब बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए, क्योंकि जाहिर है कि उनको सुनाने के लिए अगर ये भेजी गई तो कोई सबक है इसमें, कुछ ताकीदें हैं इसमें जो अल्लाह ताला उबय बिन काब के लिए क्यों, तो एक लेसन है इसमें हमारे लिए भी कि क्यों उबय बिन काब के लिए ख़ास ये भेजा गया था। अब अल्लाह ताला कहता है कि अहले किताब और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे। अब आप नोट करें कि जब अल्लाह ताला ये कहता है कि अहले किताब में से और मुशरिकीन में से जो लोग काफिर थे, ठीक है, तो जो लोग अहले किताब थे जूज एंड क्रिश्चियन, और उसके अलावा कौन लोग थे वहां पर, मुशरिकीन थे, ठीक है। तो हमारे पास 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल हैं दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, ठीक है। तो अहले किताब हैं यानी जूज एंड क्रिश्चियंस हैं, और फिर मुशरिकीन हैं, बाकी ये 3 के अलावा तो फिर वही है जो थोड़े से जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और उनके दीन पर अमल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अल्लाह ताला हमें ये बताना चाहता है कि क्या चैलेंजेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थे फ्रॉम द कुफार, फ्रॉम द मुशरिकीन एंड फ्रॉम द अब कुफार में तो सब टोटल कुफार हैं, ठीक है, लेकिन इसमें मुशरिकीन भी हैं और इसमें अहले किताब भी हैं। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहा है अब ये कि इसमें क्या चैलेंजेस हैं जो अल्लाह ताला नबी से सबको प्रिपेयर करना चाह रहा है जिसके लिए, ठीक है। सूरह आले इमरान में अल्लाह ताला बताता है कि क्या चैलेंज था फ्रॉम द अहले किताब। अहले किताब वालों ने जब सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं, पहले तो ये कहते रहे कि हम तो नबी का इंतज़ार कर रहे हैं, हमारी किताबों में लिखा है, हमारे सहीफ़ों में है कि नबी आएगा और हम इंतज़ार कर रहे हैं। और वो पता है क्या कहा करते थे मुशरिकीन से, जो मदीने के मुशरिकीन हैं, जो मक्के के मुशरिकीन हैं, उनसे यही कहा करते थे, देख लेना जब एक बार हमारा नबी आ गया ना तो तुम देखोगे हम विक्टोरियस हो जाएंगे, हमें फतह मिलेगी, फिर तुम देखना हम कैसे आगे आते हैं और हम कितना बढ़ जाते हैं। तो वो अपने नबी का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। तो उनका, लेकिन जब नबी आया तो उन्होंने किस तरह से रिजेक्ट किया और क्यों रिजेक्ट किया, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। अभी मुझे ये आपको बताना है कि जब वो नबी आया तो उन्होंने रिजेक्ट किया, मुशरिकीन ने भी रिजेक्ट किया, लेकिन उन्होंने किस तरह से रिजेक्ट किया। ये लोग जो लेट ज्वाइन करते हैं, मुझे सिर्फ ये मुश्किल होती है कि उन ज्वाइनीज को एडमिट करना पड़ता है और उसमें मेरा just give me a second। ओके, अच्छा जी। तो उनको चैलेंजेस क्या थे, अब हम उन चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। अहले किताब का क्या था, आपको याद है कि मैंने आपको बताया था कि मूसा अलैहिस्सलाम के मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके जूस के लिए एक उनकी कुर्बानी एक्सेप्ट करने के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला का तरीका यही था, इवन माले गनीमत के लिए, कि एक आग आती थी ऊपर से और वो पूरा ले जाती थी जो भी चीज़ अल्लाह के आगे आप वो एक्सेप्टेबिलिटी थी अल्लाह ताला की। तो उन्होंने आके कहा कि ऐसा है कि अगर आप नबी हैं तो ऐसा करें कि आप एक कुर्बानी दे दें और वो कुर्बानियाँ रख दें बीच में मैदान में, और ऊपर से कोई आग आए और आके उस कुर्बानी को ले जाए तो हम मान जाएंगे कि आप नबी हैं। वो एक्सेप्ट हो गई आपकी कुर्बानी और आपके लिए ऊपर से आग भी आ गई और आकर लेके भी चली गई, तो हम मान लेंगे कि आप नबी हैं। मुशरिकीन
یہ بات سورہ آل عمران میں ہے کہ اس طرح سے انہوں نے اپروچ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کہا کہ آپ اس طرح سے قربانی ہمیں ایکسیپٹ کرا کے بتائیے. مشرکین کا کیا طریقہ تھا؟ انہوں نے کیا کیا؟ مشرکین نے کہا کہ آپ ایسے کیوں نہیں کرتے کہ اگر آپ نبی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ دیکھتے ہیں آپ کے یہاں پہ اتنی ساری یا ریگستان ہے، سینڈ ہے، آپ کو پتا ہے کہ ڈیزرٹ تھا، تو ادھر بیچ میں ایک کوئی فوارہ چھڑوا دیں پانی کا کہ زمین سے پانی بس نکل آئے، پھوٹ پھوٹ کے نکل آئے، سب کو پانی میسر ہو جائے، سب طرف پانی آ جائے، ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں. ٹھیک ہے، اور یا پھر کسی پہاڑی میں سے جھرنا نکل آئے، واٹر فال آ جائے، ہم مان جائیں گے کہ آپ نبی ہیں. یا پھر ایسے کریں کہ آپ جو ہمیشہ یہ وعدے کرتے رہتے ہیں نا کہ جنت ہے اور جنت ایسی ملے گی ویسی ملے گی، خوب باغات ہوں گے، درخت ہوں گے، پودے ہوں گے، پھل پھول ہوں گے، تو ایسا کریں کہ ایک ٹکڑا اس گارڈن کا یہاں مدینے کے ڈیزرٹ میں لگوا دیں کہ ہمیں لگے کہ یہ گارڈن ایک ہے، ایک نمونہ جس کی بات آپ کرتے ہیں کہ ایسا بہت بڑا بہت سارا اللہ تعالیٰ کے پاس اور ایسا کچھ ملے گا اگر ہم مانیں گے آپ کی بات کو اور آپ کو نبی مانیں گے. تو آپ کو نبی اگر اپنے آپ کو منوانا ہے تو ایسا گارڈن ہمارے پاس لا کر یہاں پہ دکھائیے. آپ دیکھیے کتنی انریزنیبل ڈیمانڈس تھی ان لوگوں کی، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم اپنی آنکھوں سے کچھ دیکھیں تو پھر ہم مانیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے، اگر آپ دیکھیں، میں آگے چل کے آپ کو اور ڈیٹیل میں سمجھاتی جاؤں گی. دا میننگ آف بینہ، اٹ از اے کلیئر پروف، اٹ از این ایبسلیوٹلی کلیئر پروف، اینڈ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ول آنسر دیٹ کوسچن ان دا نیکسٹ آیا. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ اسی کوسچن کا جواب ڈیٹیل میں دینے والے ہیں. ٹھیک ہے، کہ ان کو یہ معجزے دیکھنے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ تو بتا رہا ہے کہ میں تو معجزہ آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ دیکھنا نہیں چاہ رہے، آپ اس پہ غور کرنا نہیں چاہ رہے، آپ اپنی مرضی کا معجزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو یہاں یہ بات ہے. ٹھیک ہے، تو ان کے یہ انریزنیبل ڈیمانڈس تھے، تو یہ لوگ بٹ گئے تھے، کفار جو تھے بٹوین دا مشرکین اینڈ دا اہل کتاب. ٹھیک ہے، اب آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے، اب اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈیفائن کر رہا ہے کہ ہر کوئی جو اہل کتاب تھا یا مشرکین میں سے تھا، ہر کوئی کافر نہیں تھا، کیونکہ مشرکین میں سے ہی لوگوں نے اسلام کو قبول کیا اور اہل کتاب میں سے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، تو ہر کوئی کافر نہیں تھا. لیکن جن لوگوں نے کفر کو چنا، خود چوز کیا، اہل کتاب میں سے بھی اور مشرکین میں سے بھی، تو جن لوگوں نے کفر کو چنا ان کی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے. تو جو کفر پہ تھے وہ کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے. اب یہاں آپ دیکھیں the word is very important for you to understand the word here in Arabic. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین. ٹھیک ہے، تو جو لوگ جو کفر میں تھے اور اہل کتاب میں سے تھے اور مشرکین میں سے تھے، منفقین کہتے ہیں. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ورڈ which I want you to understand. منفقین کہتے ہیں، انفقہ کہتے ہیں
separate होना within itself. Like if they say infaqal azam, shoulder dislocate हो जाता है तो उसको कहते हैं infaqal azam, यानी the bone was dislocated within the body. So the body is intact, but the shoulder has been dislocated. They call it anfaqa. So munfaqin hai that within themselves, they got separated within themselves. Okay, so it is munfaqin is separation or division or getting into two thoughts or too many thoughts, too many, sects, but within their own frame. कैसे? जिसके लिए हदीथ है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि यहूदी जो थे वो 71 फिरकों में बट गए और ईसाई जो थे वो 72 फिरकों में बट गए और मुसलमान 73 फिरकों में बट गए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि सब जहन्नुम में जाएंगे। 73 फिरकों के लिए यही कहा कि ये सब जहन्नम में जाएंगे except those who believe in Allah and the Sahaba and follow the Quran and the Sunnah. बाकी सब they will all go into fire. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ने फरमाया कि बाकी all of them will go into fire except the category who believes in Allah and follow the Sunnah. तो यहाँ हमको ये समझ में आ गया कि यहाँ जब अल्लाह ताला मुनफकीन कह रहा है उसका मतलब यही है. The notice has come, so please just join back in case you all get out of this meeting, just in case. Okay. तो फिर मुनफकीन कहते हैं within your own community you disintegrate or you start dividing or you start having different thoughts and different minds and you break up, okay, separate from each other. So that's मुनफकीन. अच्छा, अब ये है कि आपको और मुझको ये बात अच्छी तरह पता है कि जब एक इंसान बहुत सालों साल किसी एक चीज को बिलीव करता है, हम जानते हैं हमारे बड़े हैं जिनको हम चेंज करना चाहते हैं और हमें मुश्किल लगता है उन्हें चेंज करना, क्योंकि एक चीज पर कोई चीज पर अगर कोई सालों साल चला हो और सदियों से चल रहा हो, मेरे बाप दादा एक ही चीज पे बस बिलीव करते आए हैं, तो हमें उससे बदलना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक आदत सी पड़ गई है, एक वो हम उसको अब बड़े प्राउडली कहते हैं कि ये हमारे बाप दादा से चली हुई है ये रस्म या ये जो भी कल्चर है, तो हम इसको फॉलो करते हैं ब्लाइंडली. और ऐसे लोग जो बिल्कुल पक्का फॉलो करते हैं, उनको चेंज करना इज नॉट इजी. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज देम. ठीक है. अब उस वक्त तो पहले तो ये बहुत लड़ा करते थे कि हमारा नबी आएगा तो तुम देखना कैसे होगा, हमें विक्ट्री मिलेगी, तुम देखोगे वो नबी आके कैसे सब कुछ बदल देगा, कितना कुछ वो चेंज लाएगा, कितनी तरक्की और कामयाबी मिलेगी, और ये सब कहते रहे. लेकिन जब क्लियर साइन आ गई, जब क्लियर साइन आई नबी की, तो ये बदले क्यों नहीं, तफरके में क्यों पड़ गए, क्या रीजन थी? अल्लाह ताला यही तो बता रहा है कि ये लोग जो मुशरिकीन और काफिरीन में से जो लोग कुफर में थे, वो बाज तो आने वाले नहीं थे जब तक के हत्ता तअतियहुमुल बय्यना, हत्ता के उनके पास पहुंच जाए कोई ऐसी क्लियर साइंस, क्लियर प्रूफ्स. बय्यना उसको कहते हैं, ये बाना बैना से आती है द वर्ड दैट मीन्स टू क्लियर, give a clear path, and it separates wrong from right, it separates the good from evil. It's like a furqan which clears the matter for you, absolute clear proofs which tells you which is the right way or what exactly it is. It's called bayyana. ठीक है. अब अल्लाह ताला कहता है कि जब तक इनके पास कोई क्लियर साइन ना आ जाए, यहाँ लिखा है दलील रोशन या क्लियर प्रूफ,
جس طرح بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ اس طرح کی قوم تھی کہ کلیئر پروف آنے کے بعد ان کو اور بھی زیادہ کلیئر ہو جانا چاہیے تھا. لیکن یہ عجیب بات ہے کہ کلیئر پروف آنے کے بعد یہ فرقے میں پڑ گئے. اس کے بعد ہی ان کے اندر یہ سارا جھگڑا شروع ہو گیا. اور وہ کلیئر پروفز کیا تھیں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ what were the clear proofs that Allah sent, which were like a clear proof, it was a معجزہ, it was a miracle. ٹھیک ہے. And what was that? رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے رسول from اللہ، من اللہ. ٹھیک ہے، یہ تو آپ کو سمجھ آ رہا ہے، رسول من اللہ. یتلو صحفا مطہرہ، سبحان اللہ، جو کہ صحف مطہرہ پاک صحیفے، ان پاک صحیفوں کو پڑھ رہا تھا. اب آپ یہ سمجھیں، وہ پڑھ کر سنا رہا تھا فیما کتب قیمہ، اس کتاب میں سے جو کہ قائم ہے. اب کس چیز پر قائم ہے میں یہ ایکسپلین کرتی ہوں آپ کو. ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ رسول اللہ کی طرف سے آیا. رسول بھی ایک معجزہ ہے، اور وہ کس طرح اور کیوں اسے معجزہ کہا گیا؟ کیونکہ تم میں سے ایسا بندہ چنا. ایک تو اس کا بیک گراؤنڈ ایسا تھا جو ہمیشہ صادق اور امین کہلایا. اس کے بعد یہ کہ اس شخص کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، اور وہ شخص تم میں کا شخص ہے. کوئی نیا لا کے تمہارے سامنے نہیں کھڑا کیا جس کو تم جانتے نہیں تھے. تم اسے بچپن سے جانتے تھے، اس کی لینیج پوری تم جانتے ہو، اس کا پورا خاندان تم جانتے ہو وہ کون ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ وہ پڑھا لکھا نہیں ہے. کیا یہ معجزہ کم نہیں کہ کوئی ان پڑھ جس نے کبھی نہیں پڑھا لکھا وہ آ کے تمہیں قرآن جیسی ایلوکوینٹ کتاب کے صحیفے پڑھ کر سنا رہا ہو. He was reciting. The word here is yatlu. He was reciting. Not reading, not just saying. He was reciting. How could a person who's illiterate recite something so eloquent? اور اتنا آپ کو پتہ، آج میں اور آپ اور پتہ نہیں کتنے مفسرین، ایون عرب جو عربی جانتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، اس کو لرن کر رہے ہیں. It's not an ordinary kitab. It's not an ordinary thing. It is Arabic, and the way it is written, it cannot be written by a man. The challenge is still open in the Quran. The challenge is inside the Quran کہ ایسی بنا کر لے آؤ. ایک سورہ بنا کر لے آؤ. نہیں بنا سکا کوئی اب تک. اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا. آپ یہ سوچئے کہ اگر اس چیلنج کو آج تک کسی نے قبول نہیں کیا ہے، جبکہ لوگ ناسا اور چاند اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، اتنی تعلیم ہے ہمارے پاس اویلیبل، اتنے ٹولز اویلیبل ہیں، ابھی تو ہمارے پاس اتنا کچھ اویلیبل ہے. وی ہیو گوگل، وی ہیو گاڈ نوز ناؤ سو مچ اویلیبل ٹو لرن فرام. آج میں اپنے گھر میں اور آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم یہ پورا ایک درس کر رہے ہیں. تو اتنا کچھ اویلیبل ہونے کے باوجود بھی آج کوئی کھڑا ہو کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ اوکے آئی ٹیک دس چیلنج اینڈ آئی ول میک اے سورہ. جب اتنے سارے ٹولز اور اتنے ساری چیزوں کے باوجود ہم ایک سورہ نہیں بنا سکے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا شخص جو کہ ان پڑھ تھا، وہ کیسے ایسا ایلوکوینٹ کتاب ریسائٹ کر رہا تھا؟ Isn't that a miracle? Do you still need a miracle? بتائیے. اگر آج کوئی بھی آپ کے سامنے اس طرح لایا جائے گا تو it is a miracle. That itself is a miracle. Over and on top of that, you don't need to ask for a miracle. So اللہ تعالیٰ اپنے میریکل کے بارے میں بتا رہا ہے. اب دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات شروع ہو رہی ہے کہ لم یکن الذین کفروا، اب کفروا من اہل کتاب and والمشرکین. What is کفر؟ اس کو سمجھ لیں. کفر جو ہے اس کا ایکچولی جو مطلب ہے، it is to bury a seed in the ground.
is kufr. ٹھیک ہے. To bury a seed in the ground. Why? What does it mean with this kufr that we are reading today? Because the seed is buried inside the ground in darkness. In the dark sand, inside it is buried. Then with water, light, it starts growing and comes out from darkness into the light. تو کفر جو ہے وہ ہے اندھیرا, وہ ڈارکنس ہے جہاں آپ کا کوئی سیڈ ہے, جو آپ سیڈڈ ہیں کہیں کسی ڈارکنس میں. اسی لیے کہا نا کہ فرام دا ظلمات الکفر ٹو الی النور. تو آپ ڈارکنس سے لائٹ میں آتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں کفر سے ایمان میں آ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہے کفر. اور آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایوری سوسائٹی, whether you take it amongst the Jews and Christians or among the mushrikeen in Makkah, every society, یا آپ کی اور میری سوسائٹی لے لیجئے, ہر سوسائٹی میں there is good and there is bad. If the society is very good, there are certain societies which are very good, you will still find bad elements there. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کو کوئی ایسی سوسائٹی ملتی which is very bad, اس میں بھی کچھ اچھے لوگ آپ کو ملیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر برائی میں اللہ نے اچھائی رکھی ہے اور اچھوں میں بھی برے رکھے ہیں, کیونکہ اللہ نے